یہ میں نے جو شادیوں پہ لوگوں کو لگایا ہے نا، ہزاروں لاکھوں لوگ شادیاں کر چکے ہیں، ملتے ہیں، یہ زنا سے بچے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا زنا سے بچنے پر مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جن لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کو زنا اور ڈپریشن سے بچایا وہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ ہماری خانقاہوں میں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ زنا سے روکنے کے لیے وظیفے بتاتے ہیں، ذکر بتاتے ہیں، نظر کی حفاظت، ٹک ٹاک سے بچنا، فلموں سے بچنا، پھر وہ آتے پھر بھی ان سے ہو جاتا ہے گناہ۔ یہ شہوت ایسی دماغ خراب کرتی ہے نا، یہ نیچرل ہے اصل میں کہ حضرت جی وہ ہو 4 مہینے سے آپ کی خدمت اقدس، کیونکہ وہاں بھی امرت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امرتوں سے حفاظت کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کھا وہی رہے ہیں، پراٹھے پھوڑ رہے ہیں صبح شام، بادام پستے، بڑے بڑے مالدار لوگ پیروں کے مرید ہوتے ہیں۔ یہ سچی مچی کی باتیں کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں، توجہ۔ پھر وہ کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو، تم نے آج پھر فلم دیکھ لی، عشق ہو گیا امرت کا، فلانا ہو گیا، وہ پھر وہ روئے گا، بیان سنے گا، حضرت جی اللہ تقویٰ للہیت، پھر تبلیغ میں جائے گا 4 مہینے وہاں، ساری دنیا میں دین آ جائے، ہمارے اندر بھی آ جائے، دوسروں کے اندر بھی دین آ جائے، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت۔ لیکن شہوت ہے کہ کمبخت، کیونکہ آدمی ہے نا، تبلیغ میں جا کے ہجڑا تھوڑی بن جائے گا۔ کسی پیر و مرشد سے بیعت کر کے نہ پیر ہجڑا بنتا ہے نہ مرید ہی۔ وہ پیر جب ہجڑا نہیں بنا، وہ آدمی ہے، تو تم کہاں سے ہجڑے بن جاؤ گے بھائی؟ کیوں فطرت سے لڑ رہے ہو بغیر؟ مجھے غصہ آتا ہے یار، پھر یہ اسلام ہے؟ کیوں نہیں کرتے صحابہ کی طرح شادیاں یار؟ آدھا اسلام لے رہے ہو، کم وقت آدھا چھوڑ رہے ہو تم۔ اسلام میں جہاں عورت سے نظر کی حفاظت ہے وہاں حلال بھی تو ہے۔ ان عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی خواہش ان سے پوری کرو، ان کی بھی خواہش پوری کرو۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اب شیخ ایسا مریدوں کو کھینچ کے رکھتا ہے نا، کسی انٹی کو نہیں دیکھنا، بس بھائی نہیں دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ دیکھنا شروع کر دو، غلط ہے۔ ابے تو اب آلٹرنیٹ تو بتاؤ اس کا۔ مرد ہے، اس میں ٹیسٹوسٹیرون لیول یہاں تک پہنچا ہوا ہے، مردانہ ہارمونز ہیں، اور جتنا عورت سے بچتا ہے نا، مردانہ قوت کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے۔ یہ جو فوش فلمیں دیکھتے ہیں تو چھکے بن چکے ہوتے ہیں، ان میں تو ڈیزائر ہی ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے، نظر کی حفاظت کر ہوتے ہیں، وہ تو بم کا گولہ بن چکا ہے۔ وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جب آپ نظر کی حفاظت کرتے ہو نا، اور موویز سے بھی بچتے ہو، ٹک ٹاک سے بھی، تو آپ میں یہ شہوت کم نہیں ہوتی، اندر سے کیا ہو رہے ہوتے ہو؟ مردانہ وجاہت بڑھ رہی ہوتی، آواز مردانہ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی، آپ میں یہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح کرو، بیوی۔ تبھی تو ایسے لوگوں کو اچھی لگتی ہے، دائیں میں کو دیکھنی ہے تو اپنی بیوی ہی ان کو حور لگتی ہے۔ اب وہ ایٹم بم کا گولہ بن گئے، اب وہ شیخ صاحب مجھ سے آج یہ ہو گیا، میں نے آج فلانے، تو وہ عجیب یار، یہ فطرت نہیں ہے بھائی، یہ بغاوت ہے فطرت سے۔ پھر وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا پھر مراقبہ کرو، محاسبہ کرو، یہ سوچو کہ بد نظری کے کیا کیا نقصانات ہیں، وہ سب سوچنے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ تو قرآن نے حکم دیا نظر کی حفاظت کا، بھائی ہم کون ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے، ابے بھائی تیری مریدنی بھی، وہ بھی نظر کی حفاظت میں ٹائم لگا رہی ہے، ٹینشن میں اٹھی ہوئی ہے، تیرا مرید بھی سیدھا سیدھا چماٹ مار کے اس کو بول تو اس سے شادی کر لے، تو اس سے شادی کر لے، ختم۔ فوراً کہتے ہیں اکنومیکلی مسائل ہیں، 2 بیویوں کو پالنا مشکل ہے، کھلائے گا کہاں سے؟ یہ جو خانقاہ میں تمہارا ایک سیٹھ مرید درجنوں لوگوں کو فری پھوکٹ کی بریانیاں کھلا رہا ہے، اس کو بول ان کو مت کھلاؤ، یہ مسنڈوں کی گردنیں موٹی ہو چکی ہیں فری پھوکٹ کا کھا کھا کے۔ جا کے کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کو کھلا، اور وہاں اپنی خواہش بھی پوری کر، پھر کوئی اچھی لگ رہی ہے پھر ایک اور شادی کر لے وہاں۔ یہ ٹھڑک یہاں سے پوری کرو حلال طریقے سے۔ یہ ٹھڑک اللہ نے رکھی ہے عورت کے لیے، اور عورت، اللہ تعالیٰ ہمیں ہجڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا، نظر کی حفاظت کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ کیا خیال ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کو ہمیں عورت سے بچانا نہیں ہے، ورنہ عورت کو پیدا کیوں کیا؟ آدم، اگر دیکھو عورت سے بچانا ہوتا نا، اللہ آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو جنت میں پیدا نہ کرتا، بلکہ ان کو حکم دیتا کہ جنت میں ماحول خراب نہیں ہونا چاہیے، ایک عورت پیدا ہی نہیں ہوگی تاکہ آپ کو نظر کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اماں حوا کی شکل میں پیدا کیا تاکہ دونوں کا ملاپ ہو، محبتیں ہوں دونوں میں۔ تو عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اتنے محاسبے، مراقبے اور اتنی ٹینشنوں میں بندے کو ڈالا جائے، چماٹے مار مار کے بغیرتوں کی کیا کراؤ، ان مسٹنڈوں کی شادی کراؤ۔ جو مرید 22-23 سال کا ہو گیا ہے، اگر سیٹھ آدمی ہے 30 سال کا ہو گیا، کروڑ روپے کما رہا ہے، اور کہہ رہے حضرت نظر کی حفاظت نہیں چھوٹتی، میری بیگم بھی ہے، اس کو چماٹ مارے شیخ، بولے بغیرت، میری تو اتنی ساری مریدنیاں ہیں، وہ خطوط لکھ کے دے رہی ہوتی ہے کہ ہماری شادیوں کی عمریں نکل رہی ہیں اور ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، ہمیں فوش فلموں کی عادت پڑ رہی ہے، ہماری جمشید سے دوستی ہو گئی، فلانے سے دوستی ہو گئی، تو اس سے شادی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا جا کے شادی، باپ سے مراد تو کرے گا شادی۔ چماٹ مار کے پیر صاحب کیا کروائیں، اور جب شادی ہو جائے گی تو مریدنی خط لکھنا چھوڑ دے گی کہ مجھے نظر کی، وہ کہے گی بھائی میری ڈیزائرز پوری ہو گئی ہیں، مجھے اولاد بھی مل گئی ہے۔
تو یہ نیچرل نہیں ہے جو خانقاہوں میں چل رہا ہے. پیر صاحب کتنے واقعات ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے پیر, زیادہ تر تو نیکی ہوتے ہیں, پیر صاحب خود انوالو ہو جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں, کھا وہی رہے ہیں, مرغے پھوڑ رہے ہیں, مراقبہ میں مریدنیاں بھی خوبصورت بھی ہوتی ہیں اس میں, بعضوں کی آوازیں بڑی, پیر صاحب کو جب فون کرتی ہیں ہیلو, وہ پیر صاحب کی کا جنازہ نکلنا لگتا ہے اس میں, پیر صاحب پاگل ہو جاتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا. تو کچھ ہوتے ہیں بہت تقوی والے, لیکن اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈال کیوں رہے ہو. ایک آسان مثال دیتا ہوں, دیکھو فرض کرو میں پیر ہوں, میرے پاس کوئی مرید آیا, حضرت میرا دل چاہ رہا ہے وہ روٹیاں پک رہی ہیں, ان کی خوشبو اور وہ بریانیوں کی دیگیں اور وہاں سے کباب پراٹھے, حضرت میں جہاں رہتا ہوں کہیں چپلی کباب بن رہے ہیں, کہیں کوفتے بن رہے ہیں, ماحول تو ایسا ہی ہے نا بھائی, ماحول تو چاروں طرف ایسا ہی, کہیں چپلی کباب, کہیں کوفتے, کہیں بریانیاں, کہیں روٹیاں. حضرت میرے پاس, میں کیا کروں, میرا دل چاہتا ہے میں چوری کر لوں, پھر میں کبھی اس روٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کبھی اس بریانی کو دیکھ کے رال ٹپکا رہا ہوتا ہوں. پیر صاحب کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو. کیا کرو؟ نظر کی حفاظت. حضرت میں کوشش تو کروں گا لیکن میرے چاروں طرف ہیں ہی کھانے پینے کے ہوٹل, میں کیسے حفاظت کروں. پھر وہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے, نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا ایمان چلا جاتا ہے, بے ایمان ہو جاتا ہے, اور بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے جو مسجد میں بتانے کا نہیں ہے, یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ آیا, حضرت میں نے توبہ کی تھی, پھر میں کسی کے کباب دیکھ کے دل للچایا, میں نے جا کے دھونے والے کھا لی. کوئی بات نہیں, گناہ گار کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے, توبہ کرو, 100 دفعہ توبہ کر کے 100 دفعہ توڑے گا توبہ, پھر مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, پھر کہے گا یار 2-4 ہزار میں 2-4 ایسے ہوں گے جو شاید بچ جائیں, 99% وہ چوریوں پہ ہی آ جائیں گے. پیر وہ ہوگا جو صحیح پیر ہوگا نا, وہ کیا ہے گا, تیرے پاس پیسے ہیں کباب کھانے کے, جی حضرت ہیں, چماٹ مارے گا رکھ کے, بغیرت مجھے بھی ٹینشن دی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن, جا 2 کباب خود بھی کھا اور میں تیرا پیر ہوں 2 میرے لیے بھی لے کے آ. تو میں عقل مند ہوں گا تو کیا کہوں گا, ایک چماٹ لگاؤں گا, بغیرت آدمی تیری جیب میں پیسے ہیں بھائی, اور تو کباب بھی کھا سکتا ہے, پراٹھے بھی کھا سکتا ہے, بریانیاں بھی کھا سکتا ہے, اور 6 انڈے یا 7 انڈے 8 انڈے بھی کھا سکتا ہے, تو پرہیز کیوں کر رہا ہے. اگر تو یہ نہیں کھائے گا تو ہوٹل والوں کا بھی تو نقصان ہوگا نا, ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی بیچاروں کی, وہ بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو جب آپ شادیاں کرو گے تو صرف آپ کا فائدہ نہیں ہے, لڑکیوں کے باپوں کا بھی فائدہ ہے, ان کی بھی ذمہ داریاں نمٹیں گی, لڑکیوں کو بھی گھر ملے گا, ٹھکانہ ملے گا. ساری لڑکیاں جاب پہ آ رہی ہیں کیونکہ شادیاں ہی نہیں ہو رہی ہیں, کما رہی ہیں, کوئی یہ کر رہی ہے, کوئی وہ کر رہی ہے, نکاح کرنے کے لیے کوئی کمبخت بغیرت تیار ہی نہیں ہے ان سے, کرتے بھی ہیں تو نہیں ابھی ایکچولی کر کے. تو جو مالدار ہیں جلدی جلدی مٹا دیں تاکہ کنوارے پھر یہ نہ کہیں کہ ہم جب اسٹیبل ہو جائیں گے تو ہم شادی کریں گے, بولیں گے بھائی ہم تو رشتے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ. صحابہ کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا, بیوہ ہونے کا انتظار کرتے تھے وہ لوگ, کوئی بیوہ ہو تو ہم نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ 2-2 مالداروں نے 2-2 3-3 4 ہزار کی بھی تھی, غریب لوگ پھر کہتے تھے یار کوئی بیوہ ہو تو چلو بیوہ سے ہی کر لیں. تو لڑکیوں کی بھرمار ہے, اس لیے یہ نیچرل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زنا نکاح اس لیے شریعت نے حکم دیا تاکہ ہم زنا سے بچیں, یہ تعبیر غلط ہے بھائی. زنا سے اس لیے بچائے تاکہ نکاح کریں, یعنی نکاح کوئی مجبوری میں نہیں ہے کہ زنا کا خطرہ ہے تو چلو آپ نکاح کر لو, نہ زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی نکاح کرو, کیونکہ عورت کو پیدا آپ سے شادی کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کو اس سے شادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو زنا کا خطرہ نہیں ہے تو بھی کریں, خطرہ ہے تو بطریق اولا کریں, نہیں ہے مرنے کا خطرہ نہ ہو پھر بھی کھانا کھاتا ہے نا, کیا خیال ہے, مرنے کا خطرہ نہیں ہوتا پھر بھی آدمی کہتا ہے بھوک لگ رہی ہے پیسے ہیں تو کیوں نہیں کھاؤں بھائی میں, حالانکہ نہیں مرے گا اتنی جلدی. تو ایسا ہی اگر زنا کا خطرہ نہیں بھی ہے تو بھی نکاح کرو. یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے عورت کو مرد سے دور رہنے کے لیے, مرد کو عورت سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا, یہ پیدا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. جب اللہ نے عورتوں کو پیدا ہی ہم اور آپ کے لیے کیا ہے تو عقل مند وہ ہے جو جلدی 4 کے بعد اللہ نے پابندی اس لیے لگا دی کہ پھر مالدار لوگ 400 کر لیتے اور غریبوں کو ایک بھی نہیں ملتی. تو اللہ نے کہا جس کو موقع مل رہا ہے کر لو, اور 4 کرنے کے بعد ٹھڑک ختم ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو رہی تو پھر جائے خانقاہ میں حضرت, پھر بھی بدنظری, پھر پیر چماٹ لگائے کمبخت, 4 کے بعد بھی تیری ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی ہے. ابھی جو پیروں جو بیچارے مجاہدہ کروا رہے ہیں نا یہ, اور یہ اتنے حساس ہو جاتے ہیں نا خانقاہوں کے مریدین, اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی کلائی بھی نظر آئے نا بے ہوش, کیونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں, میں نے بھی خانقاہوں میں ٹائم گزارا ہے, مجھے پتا ہے اندر کے حالات, کیونکہ شادیاں بھی نہیں کرتے. اب بیگم کوئی بیچاری کا حسن و جمال خراب ہو گیا, ایجڈ ہو گئی, خود جوان ہے تو بھی نہیں کریں گے, پیر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ عدل نہیں ہوگا, ظلم ہوگا, فلانا, پھر وہ خوش فلمیں میں توبہ کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا 4 کے بعد بھی لوگ فلمیں دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو گناہ ہے, لیکن بہرحال حلال سے سیر تو ہو جاتا ہے نا آدمی. گناہ کا اگر ایک آدمی 4 کے بعد بھی گناہ کر رہا ہے نا, اس کا مطلب وہ 4 نہ کیا ہوتی تو یہ گناہ 10 گنا زیادہ کر رہا ہوتا. جو اللہ نے لیگل کیا ہے اس سے تو پیٹ بھرو نا پہلے,
ابھی تو جو بھوک لگ رہی ہے کمبخت تیرے پاس روٹی کھانے کے پیسے ہیں, کھا تو لے, پھر بھی بھوک لگے گی تو پھر علاج کروا جا کے, کہ اب یہ کوئی اور مسئلہ ہے, پیٹ بھر گیا پھر بھی کیوں بھوک لگ رہی ہے, اب یہ ہوس ہے. بھوک کا تھوڑی علاج ہوتا ہے. ہمارے یہاں خانقاہوں میں بھوک کا علاج کیا جا رہا ہے اور اس کو ٹھڑک قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ جو خانقاہ میں لوگ ہوتے ہیں نا مریدین, اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں ان کی حالت اندر سے کیا ہوتی ہے. کسی خاتون کی کلائی دیکھ لی نا, 6 مہینے تک دماغ میں وہ گھومتا رہے گا, سینسیٹیو ہو جاتے ہیں بہت یہ. اب پیر صاحب کا کوئی مرید ہے امرت, ذرا خوبصورت سا ہے, اس کو جذبات, پھر پیر کو لکھ کے دے رہے ہوں, حضرت آج میری نظر پڑ گئی تو میں ہلچل ہو گئی, پھر پیر صاحب اس کو ذکر کرا رہے ہیں. یہ وہ رہبانیت ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. صحابہ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہو سکتا. دنادن نکاح کیے. حضرت عمر کی 7 شادیاں تھیں ٹوٹل. کتنی شادیاں تھیں؟ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں کتنی بیویاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ بولو 4. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں تھیں نکاح میں؟ ابے پھوٹ لو, تمہارے فائدے کی بات ہو رہی ہے. سیدنا علی جب شہید ہوئے ہیں تو کتنی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں؟ 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں. صرف ابو بکر تھے جو جب شہید انتقال ہوا تو 3 بیویاں تھیں ان کی نکاح میں صرف. مغیرہ ابن شعبہ کا جب انتقال ہوا 4. خالد ابن ولید کا جب انتقال ہوا, بولو یہ ہم سے یہ والے سیٹ اپ خانقاہی کو نہیں مانتے تھے یہ, اور تلواریں لے کے جنگوں میں بھی جا رہے ہیں, تجارتیں بھی کر رہے ہیں, سارے کام کرو میرے بھائی, اور پھر گناہ سے بچنے کی بھی کوشش کرو. ان عورتوں کو ٹھکانہ دو. سیٹھ لوگ خانقاہوں میں دیگیں کھلانے کے بجائے کسی بیوہ سے شادی کر کے وہ دیگ اس کو کھلائیں. وہ 4 بیواؤں سے شادی کرو, 4 کو الگ الگ گھر دو. پیر صاحب کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی, رہے گی پھر بھی, لیکن وہ کم ضرورت رہے گی. اور پیر صاحب کو بولو آپ بھی یہ کام کرو, حلال کو فوکس کرو. پاک دامنی ملتی ہے میرے بھائی. اور پھر اگر کوئی عورت آ کے بیٹھ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوتا, حلال سے سیر ہو جاتا ہے آدمی. اتنا سینسیٹیو کیوں بن رہے ہو کہ کسی عورت کی کلائی پہ نظر پڑے گی تو پاگل ہو رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کی یہ حال ہو جاتا ہے. جب نکاح کرتا ہے تو پھر یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, یہ کنڈیشن نہیں رہتی انسان کی, اس میں اتنی سینسیٹیو نہیں ہوتا. دنیا میں بھی چلنا پھرنا بھی تو ہے نا, جاب بھی کرنی ہے. یہ لونڈے لپاڑے دفتروں میں جائیں گے, کال سینٹر میں جائیں گے, شادیاں کر لو تو پھر بیٹھی بھی ہوگی تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, بیٹھی رہے. آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہوگی, ایک نہیں ہے تو وہ والی پسند, وہ نہیں تو وہ والی پسند ہوگی, 4 میں سے تو کوئی تو اچھی لگے گی آپ کو. پھر بھی نہیں لگ رہی, پھر پیر صاحب کے پاس جاؤ. تو اس لیے پیروں کو بھی چاہیے اپنے آپ پہ بھی رحم کرو, شادیاں کرو. اپنے آپ کو جس عذاب میں ڈال دیا ہے نا آپ لوگوں نے, اور اس عذاب سے نکلو گا. میرا خیال آپ کو جی تکلیف ہو تو بیوی کو ہو, پیر کو نہیں ہونی چاہیے تکلیف, بیگم کو ہونی چاہیے. وہ سمجھ میں آتا ہے. آپ جا رہے ہو, آپ مجھے بہت غم ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہو. مجھے لگ رہا ہے 4 شادیوں کی بات سن کے آپ فوراً جا رہے ہو کہ بھی فوراً کرتا ہوں میں. چلو اللہ, پھر کبھی آئیں گے. کون؟ ہاں اچھا آ جا بھائی. بیٹا شکایت لگائے گا اماں کو, آپ 4 شادیوں کا بیان سن کے آ رہے ہیں. ان سے مصافحہ کر لوں. السلام علیکم جناب, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ تو چلیں جی, اللہ خوش رکھے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں مشکات بھائی؟ ابھی ایک یوٹیوبر ہے, ان کی وائف نے ایک پوسٹ لگائی ہے, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر 4 شادیاں ضروری ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام جب تنہا تھے تو ہوا ایک بیوی کے طور پہ بھیجی. اگر ضرورت ہوتی تو 4 بیویاں بھیجتے تاکہ ایک مرد کے لیے 4 بیویاں ہوتی. اور دوستوں کا گروپ بھی نہیں بنایا کہ دوستوں میں جائیں حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کی جو صرف ایک بیوی تھی نا, اس میں حکمت تھی تاکہ تمام انسانوں کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو. یہ حکمت تھی. اگر آدم علیہ السلام کی زیادہ بیویاں ہوتی تو پھر ہم سب ایک ماں کی اولاد نہ ہوتے. تو مساوات پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی, لیکن ان کی اولادوں کو اجازت دے دی کہ جتنی چاہے شادیاں کرو. یہ تو اسلام نے آ کے 4 میں بند کیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ آدم علیہ السلام میں حکمت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بیوی دی ہے, کیونکہ انا خلقناکم من ذکر و انثی, قرآن کہتا ہے ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. بیویاں زیادہ ہوتی ہیں آدم علیہ السلام کی تو پھر ہم کوئی کسی ماں کی اولاد, تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے. باقی بار بار میں کہتا ہوں, ہاں وہ عامل تو رہ ہی گیا بیچارہ, بس جلدی سے مختصر سمیٹ دیتا ہوں بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دین کی خدمت لی ہے, اس میں مجھے فخر ہے کہ کئی عورتوں کی شادیاں ہوئی ہیں, اتنی دعائیں دے رہی ہیں, اور خود بھی اپنے آپ کو عذاب سے نکالو, شہوت کے عذاب سے نا, غیر ضروری مجاہدوں سے. نکاح کرو, حلال میں تسکین مل جائے گی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, مزے کے لیے نہاری جب کھا سکتا ہے اپنے پیسوں سے تو مزے کے لیے شادی بھی کر سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ مزے کے لیے 12 انڈے کھاتے ہو آپ کتنے ڈیلی. ویسے انڈے سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. انڈے کو ہم لوگ بہت ہلکا لیتے ہیں, انڈے کو ہلکا نہیں لیا کرو. انڈے سے چوزا بننا ہوتا ہے, تو چوزے سے مرغی, تو مرغی میں جو کچھ ہے اکیلے ایک انڈے میں اللہ نے رکھا ہے وہ سب کچھ. تو اس لیے ہاف بوائل انڈے پھوڑ دیا کرو طبیعت سے. اور انڈا نقصان نہیں دیتا, یہ 6 7 8 انڈے کچھ نہیں کہتے اگر روٹی چاول نہ کھائے جائے. خیر, تو یہ جو اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے نا, یہ شادیاں وادیاں, یہ میں اس کو بہت بڑا کام سمجھتا ہوں.
اس میں بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں, بہت ساری عورتوں کے گھر بسے ہیں. اگر وہ ان بیچاریوں کو تو پیروں نے یہی کہا ہوا تھا کہ اور یہ کرو, ڈپریشن میں جا رہی تھی. خواتین کو شکایت ہوتی ہے بھائی میاں جو ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا. بالکل صحیح شکایت ہے. اگر وہ خرچہ نہیں دے رہا ہے, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا ہے, جیسا خود پہنے ویسا اپنی زوجہ کو پہنائے, یعنی ویسا کا مطلب جس اسٹینڈرڈ کا لباس خود پہنتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا بولو نا. اب بول نہیں رہے, دیکھا نا اپنے خلاف بات جا رہی ہے. بیگم کو وہی اسٹینڈرڈ. جی 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 خیال کا لفظ نا مبہم ہے. وہ ہر آدمی کہتا ہے میں تو خیال کرتا ہوں, تو اس لیے میں خیال کو نہیں پوری تھوڑی ڈیٹیل بتاتا ہوں. جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا زوجہ کو کھلائے. ایسا نہیں ہے کہ خود پیزے برگر پھوڑ رہا ہے جا کے اور اس کو مسور کی دال پہ ٹرکھایا ہوا ہے. تو یہ سارا اسٹینڈرڈ, اس کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ آپ کے لیول کا ہونا چاہیے, جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے. تو یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے بھائی؟ بولو نا. اسلام نے, اہل مغرب نے یہ ذمہ داری مرد پہ نہیں لگائی ہے. ہماری خواتین شکایتیں کرتی ہیں کہ میاں حقوق ادا نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. بالکل صحیح ہے بھائی, اس کے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. یعنی اس کے باپ کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے باپ کو, اسی آدمی کو پیار سے اس کا باپ کہا جاتا ہے اردو میں. آج ہر آدمی اپنا باپ خود ہی ہے نا آج کل. لیکن یہی انٹیاں جب شوہر ان سے کہتا ہے کہ آپ میری مرضی کے بغیر گھر سے مت نکلو, بیگم جب کہیں جاؤ تو مجھ سے پرمیشن لو. صرف اطلاع دینا کافی نہیں ہے, شوہر کی پرمیشن کا ہونا ضروری. اسلام عورت کو باؤنڈ کرتا ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب آپ کہو گے مصعب کیا قومی ترانے سنانے لگ گئے ہیں؟ میں تھکا ہوا ہوں بھائی, میں ابھی سفر سے آیا ہوں. رات میرا بیان تھا اتنا لمبا پنجاب میں, تو جب میرا بہت زیادہ لمبا بیان تھا, رات بھر سویا نہیں, پھر صبح کی فلائٹ تھی, تو پھر یہ سر لگانا پڑتا ہے تاکہ میں بولتا رہوں, سمجھ رہے. تو انٹیاں جو ہیں وہ شکایت کرتی ہیں میاؤں کی کہ یہ ہم پہ روب جماتے ہیں. ان کو کیوں بتائیں ہم باہر جانے سے پہلے؟ کیا الٹی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. کیا میں کوئی فلم دیکھنے جا رہی ہوں؟ بعض دفعہ میاں کو محبت اتنی